السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہادیہ کے زمرے گفت شنید میں آپ کا استقبال ہے۔ رجوع القرآن مہم کے ضمن میں ہمارے پاس گفتگو کے لیے موجود ہے مولانا فاروق خان صاحب۔ مولانا محترم کا کام قرآن مجید پر رہا ہے، قرآن مجید سے خاص شغف رکھتے ہیں، ہندی میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے اور تفسیر بھی لکھی ہے۔ مولانا محترم سے میرا یہ سوال ہے کہ مولانا ایک عام قاری کو قرآن مجید پڑھنے کے کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے؟ اسی کے ساتھ مولانا محترم سے دوسرا سوال یہ ہے کہ مولانا ہمارے مدرسین کو درس دیتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ دنیا میں ہی ایک آسمانی کتاب ہے جو اپنی اصل شکل میں محفوظ اور موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکر ونحن لہ لحافظون، کہ ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ قرآن کو ذکر سے تعبیر کیا۔ ذکر کہتے ہیں آگہی کو، اویئرنیس کو۔ یہ کتاب آگہی بخشتی ہے، انسان کا جہل اس سے دور ہوتا ہے اور وہ بے خبری سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن چونکہ کلام الہی ہے، اس لیے یہ بڑا عظیم کلام ہے، اور ایک خوبی اس کتاب کی یہ ہے کہ اس کا معیار کہیں بھی گرا ہوا نہیں، یکساں معیار، فکری لحاظ سے اور ادب و بیان کے لحاظ سے بھی یہ کتاب کہیں بھی اپنے معیار سے گری ہوئی نظر نہیں آتی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک باکمال شاعر یا ادیب کا پورا کارنامہ یکساں نہیں ہوتا، ایک غزل کے تمام اشعار یکساں نہیں ہوتے، لیکن قرآن کا معاملہ یہ ہے، یہ کتاب یکساں طور پر عظمت کی حامل ہے، کہیں بھی اس کا معیار گرا ہوا نہیں ہے، نہ فکری لحاظ سے اور نہ ادبی لحاظ سے۔ اور یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کہیں بھی تضاد نہیں پایا جاتا، اس کا بیان جو ہے تضاد سے بالکل پاک ہے۔ یہ کتاب چونکہ بلند ہے، اس لیے اس سے استفادہ کرنے والے بلندی حاصل کرتے ہیں۔ یہ کتاب اپنے سے شغف رکھنے والوں کو بلند کرتی ہے۔ اگر اس کتاب سے بلندی حاصل نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کتاب سے ہم نے استفادہ کیا ہی نہیں۔ ایک بات اور بھی پیش نظر رہے کہ اس کتاب سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں، آپ یہ طے کر لیں کہ آپ کو پستی سے نکلنا ہے، بلندی کو حاصل کرنا ہے۔ یہ کتاب بلندی عطا کرتی ہے اور اپنے فالورز کو، اپنے پیرووں کو ابرار کا لقب دیتی ہے۔ اور قرآن میں آیا ہے ان کتاب الابرار لفی اللین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم، کہ ابرار جو ہیں اس کتاب کی پیروی کرنے والے ابرار ہیں، نیکوکار ہیں، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ فرمایا ان کتاب الابرار لفی اللین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم، کہ ابرار کے لیے مقدر ہے جو بلند مرتبہ والوں میں سے ہیں، ان کا مقام نہایت بلند ہے اور اس میں کبھی فرق واقع نہیں ہوگا، بلندی ان سے جدا نہیں ہو سکتی۔ یہ صاف صاف بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کی طرف رخ وہ لوگ کریں، اس کی طرف رجوع وہ کریں جن کے اندر حوصلہ ہو تو پستی سے نکلیں گے اور بلندی کو حاصل کریں گے، بلندی اور ثریا کو چھوئیں گے، وہ ان کی پرواز نہایت بلند ہوگی۔ یہ حوصلہ اگر ہے تو پھر اس کتاب کی مہم میں حصہ لینا چاہیے اور اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی ہمت اور جرأت کرنی چاہیے، یہ اس لیے کہ یہ کتاب پستی سے نکالتی ہے
بلندی عطا کرتی ہے، بلندی فکر کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، حوصلے کے لحاظ سے، زندگی کے مقاصد کے لحاظ سے کتاب انسان کو بلند کرتی ہے۔ یہ انسان اور انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تو ہیں، مادی ضروریات سے پاک نہیں ہیں، لیکن زندگی کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد نہایت اعلیٰ ہے، اور وہ ہے زمین کے اندر خدا کی مرضی کو پورا کرنا۔ قرآن سے معلوم ہوا کہ انسان کائنات کی آبرو ہے، انسان کو اگر ہٹا لیں تو کائنات بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، ہم نے آسمان زمین میں جو کچھ ہے اے انسانوں تمہارے لیے مسخر کیا ہے، انہیں سب تمہارے لیے ہے۔ انسان اگر نہ ہو تو سب بے معنی ہو جائے گا۔ یہ ہوائیں، یہ سبزہ زار، یہ برف آلود چوٹیاں، یہ بارش، یہ کھیتیاں، سب بے معنی ہو جائے۔ انسان کی وجہ سے ان کے اندر معنویت ہے۔ تو قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ ہم بلندی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم کمال کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تکمیل حیات ہمارے پیش نظر ہے، یہ سوچ لیں، اور پھر یہ کتاب آپ کو بلندی عطا کرے گی۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کتاب کو بلند خدا کی آواز سمجھ کر سنیں، خدا کی آواز سمجھ کر، خدا کا کلام سمجھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کتاب سے توقع رکھیں کہ وہ آپ کو فکری لحاظ سے بلندی عطا کرے گی، قلب میں وسعت پیدا کرے گی، فراخی پیدا کرے گی، آپ کا فکری افق بلند ہوگا، وسیع تر ہوگا، تنگ دامانی سے آپ نجات پا جائیں گے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اگر اس سے بلندی آپ حاصل نہ کر سکے تو آپ نے یہ کتاب سے استفادہ ہی نہیں کیا۔ تو اس کے استفادہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب کو آپ کلام الہی سمجھیں، خدا کا کلام سمجھ کر اس کی طرف رجوع کریں، اور خدا کا کلام جس طرح سے وہ فیاض ہے وہ آپ کو فیاض بنائے گا، جس طرح اسے بڑائی حاصل ہے آپ کی بھی پستی سے نکال کر بلندی عطا کرے گا۔ کتاب ایسی ہے۔ اور پھر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ تنگ دامانی سے دور رہیں، آپ یہ سمجھیں کہ فکری لحاظ سے کتاب آپ کو بلندی عطا کرے گی، عمل و کردار کے لحاظ سے آپ کے اندر عظیم تبدیل آئے گی، آپ کچھ سے کچھ ہو جائیں گے۔ تو تدبر ضروری اس کے لیے ہے، غور فکر ضروری ہے۔ قرآن کے اندر ایمائیت پائی جاتی ہے، اشارے بہت پائے جاتے ہیں، ان اشاروں کو، لطیف اشاروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کتاب کے اندر ایمائیت پائی جاتی ہے، اشارے بہت پائے جاتے ہیں، لطیف اشارے پائے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کتاب کبھی فرسودہ اور پرانی نہیں ہوتی، یہ کتاب ہمیشہ نئی کی نئی، تازہ بتازہ بنی رہتی ہے۔ یہ کتاب کبھی فرسودہ نہیں ہوتی، اس کے عجائبات کبھی ختم ہونے کے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا حوصلہ ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ درس دینا ہو یا اس سے استفادہ کرنا ہو تو یہ سامنے رہے کہ ہم اپنے دامن کو کشادہ رکھیں۔ یہ کتاب ہمیں مالا مال کرنے والی ہے، یہ کتاب ہمیں فکری لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، کردار و عمل کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے نہایت بلندی پر دیکھنا چاہتی ہے، بلندی پر لے جانا چاہتی ہے۔ ہمارے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے، یہ ہمت و عزم ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کتاب سے آپ پورے طور پر مستفید ہوں گے۔ درس دینے میں بھی اس کا خیال رہے کہ کس کتاب کو درس دے رہے ہیں آپ، کس خدا سے، اس کے کلام سے آپ ہمکنار کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ رب العزت کا کلام ہے، اسی کتاب ہے۔ یہ آپ کو، آپ کے اندر ایک عظیم تبدیل آئے گی، ایک انقلاب لائے گا۔ کتاب ایک انقلاب کی حامی ہے، آپ کچھ سے کچھ ہو جائیں گے، اور پھر آپ رہنمائی کے محتاج نہیں ہوں گے، بلکہ دنیا
آپ کی رہنمائی کی محتاج، آپ رہنما بن جائیں گے، قائد بن جائیں گے، اور نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن شہداء اللہ فی الارض کا درجہ بھی باقی ہے۔ شہداء اللہ فی الارض، زمین میں خدا کے گواہ ہوں گے آپ کی تصدیق ہوگی، آپ کی تائید حق کی تائید ہوگی۔ اب یہ معمولی بات نہیں ہے۔ مولانا محترم سے میرا یہ سوال ہے کہ مولانا فہم قرآن کے اصول و ضوابط کیا ہیں؟ فہم قرآن کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر ظرف پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں، اور قرآن سمجھنے کے لیے کوشش کریں کہ عربی زبان کے اندر کچھ دخل حاصل ہو۔ اگر دخل حاصل نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ دخل حاصل ہو۔ اس لیے کہ زبان کے بغیر محض ترجمے سے وہ بات بنتی نہیں۔ کام چلائے آدمی لیکن بات بنتی نہیں، جو بات اصل زبان میں ہے، عربی میں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کوشش کریں، کچھ مشکل نہیں ہے، فطری بات ہے۔ آدمی بہت جلد قرآن کی زبان سے قریب ہو سکتا ہے اور پھر پورے طور پر وہ استفادہ کر سکتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ بات شامل ہے، قرآن سے استفادے کے لیے، قرآن فہمی کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو قرآن کے ذریعے سے سمجھیں۔ لوگوں نے کیا کہا ہے یہ بعد میں دیکھیں، پہلے تازہ ڈائریکٹ سمجھیں، ترجمے کے ذریعے سے یا زبان کے ذریعے سے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ بیچ میں کسی وکیل کو نہ لائیے، آپ خود سمجھیے کہ خدا کا پیغام کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے۔ جب آپ کسی نتیجے پہنچ جائیں تب اس کے بعد دیکھیے کہ لوگوں نے کیا کہا ہے۔ پہلے ہی اس لوگوں کو بنا لگے وکیل تو پھر ترقی آپ کی رک جائے گی۔ اس لیے قرآن فہمی کے لیے ضروری ہے کہ ذہن تازہ رہے اور بالکل نعمت سمجھ کر، ایک خوشگوار وجد انگیز نعمت سمجھ کر آپ قرآن سے استفادہ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی فکری دنیا میں انقلاب آ جائے گا۔ فکر کے لحاظ سے آپ غنی ہو جائیں گے، اور پھر فکر معتبر وہی ہے جو عمل پر ابھارے۔ پھر یہ فکر اور علم عمل کی شکل میں اس کا اظہار ہوگا، اور جو علم عمل کی شکل اختیار نہ کرے وہ علم جو ہے ناقص ہے، غیر معتبر ہے۔ یہ بات سامنے رہنی چاہیے۔ ایک کتابچہ ہے، میرا مکتبہ شائع کیا ہے، اس کا نام ہے شاہ عبد القادر کی قرآن فہمی۔ شاہ عبد القادر کی قرآن فہمی۔ شاہ عبد القادر نے جو قرآن میں ترجمہ کیا تھا قرآن کا اپنے زمانے کی اردو میں، اور حاشیے لکھے تھے، ان حاشیوں کی روشنی میں ہم نے کتاب لکھی شاہ عبد القادر کی قرآن فہمی۔ اس کتاب کو مکتبے سے حاصل کر کے ضرور پڑھیے، ہے نا۔ اور ایک حکمت پر کتاب کوئی ہے، قرآن کی حکمت کی فہرست میں دیکھیں گے نام مل جائے گا، تو وہ کتاب بھی پڑھنا چاہیے، پڑھیے، اس سے بھی قرآن فہمی میں مدد ملے گی اور قرآن فہمی کی راہ ہموار ہوگی۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔